آپ نے تو اپنا نصاب تبدیل کیا، آپ نے تو مجمع سے الحاق کر لیا نا جی آپ نے تو وفاق سے اپنی راہیں جدا کر کے مجمع سے الحاق کر کے اپنے نصاب خود متعین کر دیا، جی ہاں تو کیا واقعتاً اس میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ بجائے اس کے کہ دیگر مدارس مجمع کے ساتھ ملحق ہوتے، ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، انہوں نے رابطۃ العالم الاسلامی اور غالباً مدینہ یونیورسٹی سے غالباً انہوں نے اپنا الحاق کر لیا ہے، تو ان کی طرف تو مدارس کو آنا چاہیے تھا، کیا وجہ ہوئی کہ بجائے مدارس ان کی طرف آنے کے ان سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس میں اگر حقیقت کی بات کی جائے نا تو جامعہ بن نوریہ والے بھی یا جو دیگر نہیں آ رہے ہیں اب وہ نکل گئے، وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ گئے۔ ہمارے اکابرین بند کمروں میں مسائل کیوں حل نہیں کر لیتے؟ آیا ان کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ عوام الناس کے سامنے یہ مسئلے پہنچیں، طلبہ کے سامنے یہ مسئلے پہنچیں؟ مجمع اور وفاق کی ساری بحثیں یہ بند کمروں میں بھی تو ہو سکتی تھیں۔ اچھا شیخ عظیم معین صاحب، میں آپ کی بات کو آپ نے تو بطور ایک سوال کے اٹھایا نا، جی اور میں اس میں مثبت پہلو دیکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ ارتقائی عمل ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پچھلے دنوں ٹرمپ کو خط لکھا، جی تو کیا ہوا کہ آپ دنیا کے یا پھر ہمارے اکابرین سے مایوس ہو گئے جو آپ ٹرمپ جیسے اکابر کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ آپ نے خط لکھ دیا؟ آپ نے کیا لکھا ٹرمپ کو؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس نصاب کے پیدا شدہ ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی اس نصاب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب، کچھ نام لوگوں نے گنوائے ہیں جی کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ لوگ بھی تو، اور بھائی یہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں یا یہ لوگ جو بنے، ان میں اکثر اور بیشتر جو ہے یہ نظام کے تحت نہیں بنے، یہ اتفاق ہوا کہ یہ بن گئے۔ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں میں، اکابر پرستی اور اکابر بیزاری، اعتدال کیا ہے؟ ہماری طرف کیا کمال کر دیا! ہمارے یہاں یہ دونوں ہی افراط و تفریط ہیں۔ ایک طرف اکابر پرستی اتنی زیادہ ہے کہ ذرا سا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے شیخ اگر لاٹھی لیتے تو میں بھی لاٹھی لے کے ہی چلوں گا۔ موٹی عقل والے یا اکابر پرستی کرتے ہیں یا اکابر بیزاری کرتے ہیں۔ میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں، آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، یہ میم میڈیا اس کے سامنے کہتا ہوں، مولانا عظیم صاحب تشریف فرمائے، یہ مفتی شاہد صاحب کے داماد بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، معہد الخلیل مولانا یحییٰ مدنی صاحب کے پروردہ بھی ہیں، اور ہماری بہت پرانی شناسائی بھی ہے، مجھے یہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ میں اکابر بیزار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہم اپنے اسٹوڈیو کی ایک ابتدائی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک عالمی نظریاتی فکر کے حامل حضرت اقدس مولانا شیخ ولی خان مظفر صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ حضرت اس وقت الغزالی یونیورسٹی کے ایڈوائزر ٹو چانسلر ہیں، اسی طرح جامعۃ الرشید یونیورسٹی کے بھی ایڈوائزر ٹو چانسلر ہیں، لیکن یہ حضرت کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ وفاق المدارس کے صدر حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد خاص 23 سال تک حضرت کی خدمت میں گزارنے والے ہیں۔ حضرت کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت روایتی طریقوں سے ایک جدا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت نے ماشاءاللہ عالمی پلیٹ فارموں کو استعمال کرتے ہوئے ایک طرف ٹرمپ کو خط لکھے ہیں تو دوسری طرف رابطۃ العالم الاسلامی سے رابطے میں ہیں۔ حضرت کی کاوشیں بالکل ایسی ہیں کہ چند سطروں میں یا چند منٹوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور میں انشاءاللہ حضرت سے خود اس بات کی درخواست کروں گا کہ حضرت اپنا مختصر تعارف کرائیں اور حضرت اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ شیخ عظیم، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میم میڈیا کا، میم میڈیا ہے نا، ان کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کا بھی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے، اور امت کو اس وقت جس طرح کی دینی مدارس، دینی سکولز، دینی جامعات اور مذہبی دانشگاہوں کی ضرورت ہے، ان دانشگاہوں کو، امت کی فکر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک بہت سریع ترین، تیز ترین، ایک براق یعنی برق رفتار وسیلہ ہے۔ اس کو جائز طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو عالمی سطح پر ہم اسلام کے حوالے سے اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جیسے سنجیدہ، باوقار، مستند علماء کی ضرورت ہے۔ غیر مستند علماء آج کل اس میں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور وہ جتنے بھی اچھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ
اول فول وہ کہہ جاتے ہیں اور بک دیتے ہیں۔ میرا تعارف جو آپ نے فرما دیا میرے خیال سے وہی کافی ہے۔ میں ایک فقیر ولی خان المظفر اور شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 23 سال خادم سیکرٹری جامعہ فاروقیہ میں، استاذ الحدیث، استاذ الادب، اور اب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو ہے نا خدمت میں ہوں، اور ان کا مشیر تعلیمی امور میں وہ الغزالی ہو یا جامعۃ الرشید ہو یا مجمع العلوم الاسلامیہ ہو، اور ادھر وفاق میں بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوں۔ میرا اپنا ذاتی مدرسہ جسے ہم ایک تھوڑا گپ شپ بھی لگانا چاہیے تو اقبل کام جو ہے نا وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور ہم سب کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب کے قدردان ہیں، سب کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اچھا حضرت، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں عربی مدارس کا یہ ہے، 8 سال عربی پڑھاتے ہیں طالب علم تو پھر بھی عربی نہیں بول پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ہم اتنی محنت کرا رہے ہیں طالب علموں کے اوپر، اور 10 سال ان کو ہم دیگر زبانوں سے ان کے معاش سے کاٹ کر ان کو عربی زبان سکھا رہے ہیں، لیکن دور حدیث سے فارغ ہونے والا ایک طالب علم عربی زبان ہی نہیں بول پاتا، وہ عرب میں جا کے کوئی خدمت نہیں کر پاتا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ایک حد تک، اور بحیثیت مجموعی ہوئی ہے، اور اس کوتاہی کے پیچھے کچھ اسباب ہیں۔ وہ یہ کہ استعمار کا دور تھا، ان استعمار کے زمانوں میں ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں نے دین کو اور دین کے بنیادی عقائد کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے ادارے بنائے، اس میں دارالعلوم دیوبند بھی ہے، اس میں ندوہ بھی ہے، اس میں اور بہت سارے ہیں۔ تو انہوں نے ان بنیادی عقائد کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد کے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ حرف آخر ہے۔ وہ حرف آخر نہیں تھا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اب جب انفتاح کا دور ہے، دنیا کھل گئی ہے، گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اب ہمیں اپنے نصاب پر کہاں کہاں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نصاب میں کوئی تبدیلی نہ بھی کرے تو کم سے کم اس کو فعال تو کریں، یعنی ہمارے اس نصاب میں عربی کی باتیں ہیں۔ آپ نے تو اپنا نصاب تبدیل کیا، آپ نے تو مجمع سے الحاق کر لیا نا، جی، آپ نے تو وفاق سے اپنی راہیں جدا کر کے مجمع سے الحاق کر کے اپنے نصاب خود متعین کر دیا، تو کیا واقعتاً اس میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ میں دو ٹوک کہوں گا کہ جامعۃ الرشید ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے نا، تو جامعۃ الرشید اپنی ذات میں چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ وہاں کے تمام طلباء، اساتذہ، بڑے اساتذہ، چھوٹے اساتذہ، تمام کلاسوں کی، کلیت الشریعہ، درس نظامی، معہد الرشید، الغزالی، پھر اس کی جتنی شاخیں ہیں ان تمام میں عربی آ گئی ہے، اور مفتی عبدالرحیم صاحب نے باقاعدہ طویل ترین منصوبہ بندی کی ہے۔ اور پھر یہ ان کی جو فکر ہے یہ مجمع کے صدر کی حیثیت سے پورے مجمع کے مدارس کے لیے بھی ہے۔ تو اب آپ بتائیے، کچھ نہ کچھ کامیابی تو ہے نا، جو ہماری خواہش تھی۔ لیکن حضرت دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ مجمع کے ساتھ ایک بنوریا سائٹ ہی جڑا ہوا تھا، اور اب انہوں نے بھی اپنی راہیں مجمع سے جدا کر لی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بجائے اس کے کہ دیگر مدارس مجمع کے ساتھ ملحق ہوتے، ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، انہوں نے رابطۃ العالم الاسلامی اور غالباً مدینہ یونیورسٹی سے غالباً انہوں نے اپنا الحاق کر لیا ہے، تو ان کی طرف تو مدارس کو آنا چاہیے تھا، کیا وجہ ہوئی کہ بجائے مدارس ان کی طرف آنے کے ان سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس میں اگر حقیقت کی بات کی جائے نا تو جامعہ بنوریا والے بھی یا جو دیگر نہیں آ رہے ہیں وہ نکل گئے، وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ گئے۔ وہ دباؤ اتنا تھا کہ سب نے مفتی عبدالرحیم صاحب، جامعۃ الرشید، مجمع کے خلاف اتنا طوفان برپا کر دیا کہ یہ کوئی گویا جیسے اسلام کے دائرے سے نکل گئے ہو نا۔ صحیح۔ تو وہ تو چھوٹے ہیں، یعنی صاحبزادگان علم میں بڑے ہوں گے، اپنے حیثیت میں بڑے ہوں گے، عمر کے لحاظ سے تو کل کے وہ ہے نا، نوجوان ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ اس طرح کے لوگ اس میں دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فطری عمل ہے، تو یہ ایسا ہوا۔ تو حضرت آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں اختلافات تو ڈاکٹرز میں بھی ہوتے ہیں، اختلافات تو ہمارے یہاں دیگر سائنسدانوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان کے اختلافات کبھی نزاع اور آپس میں گالم گلوچ اور جھگڑے کا سبب نہیں بنتے۔ کیا وجہ ہے کہ اہل علم کا اختلاف یہ نزاع تک چلا جاتا ہے، جھگڑے تک چلے جاتا ہے، گالیوں تک چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کی منافرت تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اکابرین کو گالیاں تک دینا شروع کر دیتے ہیں؟ تو ہمارے سامنے تو سوشل میڈیا کا پورا پلیٹ فارم ہے، آپ جانتے ہیں مجمع کے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، وفاق المدارس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اختلافات ہمیشہ جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، جو جذباتی طبقہ ہے نا،
یہ سوال ان کے حوالے سے بنتا ہے. جو مجمع کے قائدین ہیں، جو مجمع کے جو ہے نا جو مسئولین ہیں، یا جو صدر اور ناظم اعلیٰ کے حیثیت کے لوگ ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، یا وفاق المدارس کے جو اکابر ہیں، اس میں شیخ الاسلام صاحب ہیں، حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب ہیں، بنوی ٹاؤن کے حضرات ہیں، جامعہ فاروقیہ کے مولانا عبید اللہ خالد صاحب ہیں، جامعہ حقانیہ اشرفیہ سب ہے نا. تو ان بڑوں نے کبھی ایک دوسرے کے حوالے سے کبھی بھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا کہ جو نازیبا ہو یا اخلاق سے گری ہوئی بات ہو. انہوں نے ایک دوسرے کے یعنی یہ نوجوان خون کی وجہ سے یا پھر شدت اور جذبات کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ سوشل لیکن میڈیا کے یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین بند کمروں میں مسائل کیوں حل نہیں کر لیتے؟ آیا ان کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ عوام الناس کے سامنے یہ مسئلے پہنچیں، طلبہ کے سامنے یہ مسئلے پہنچیں؟ مجمع اور وفاق کی ساری بحثیں یہ بند کمروں میں بھی تو ہو سکتی تھیں. اچھا شیخ عظیم معین صاحب، میں آپ کی بات کو آپ نے تو بطور ایک سوال کے اٹھایا نا، جی، اور میں اس میں مثبت پہلو دیکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ ارتقائی عمل ہے. جب ارتقاء ہوتا ہے کہیں، جب اس میں ارتقائی عمل چلتا ہے تو اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے رائے کا، اور اتفاق بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف اور اتفاق جو ہے یہ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. صحیح. تو یہ اسٹریٹجی کا، حکمت عملی کا اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اختلاف کے طور پر لینا بھی نہیں چاہیے، اور نہ اس سے جو ہے نا دل گرفتہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ اچھا ہو رہا ہے. حضرت آپ کو یاد ہوگا مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہی سوال کیا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام الناس کے سامنے جو ہے ہمارے مجمع کے اور وفاق کے اکابرین ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج پہ نظر آئیں، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ عوام الناس کو ایک اچھا میسج جائے، ہمارے نوجوان طبقے کو جو نابلد ہے، شکستہ ذہن ہے اور نازک ذہن ہے، وہ اس سے بہت اچھا اثر لے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ اکابرین مل کر ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں؟ چاہے وہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں، چاہے وہ تبلیغ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائیں، چاہے وہ مدارس کے کسی جو ہے وہ 100 سالہ یا 50 سالہ اجتماع کی جگہ پر بیٹھ جائیں، لیکن ایک ساتھ ہمارے اکابر نظر تو آئیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی یہ ایک ہیں. اگر ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے تو بہت معمولی سا ہے، یا ایک طرح سے سمجھیں رائے کا اختلاف ہے، یہ نزاع یا جھگڑے والی بات نہیں. سچ بات تو یہ ہے کہ آپ جس ایپیسوڈ کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے میرے سامنے جو ہے نا ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے جناح کنونشن سینٹر میں. اس میں رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالکریم عیسیٰ بھی تھے، دیگر بڑے حضرات بھی تھے. تو میں نے تو دیکھا ہے ان لوگوں کو. اس کے بعد پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب اور مفتی صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی، استاد صاحب کی. تو اس طرح کوئی نہیں ہے کہ یعنی میں سمجھتا ہوں شیخ عظیم کہ یہ ایسا ہو کہ بھئی وہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم نہیں ملیں گے، ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بس یہ اتفاق ہے کہ مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو نہیں ملے. تو یہ اس طرح ایک اور سوال جو ہے نا آپ کے جو سوال میں بین السطور جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہ بات عوام میں نہیں آنی چاہیے. صحیح. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بات اب عوام کی میں آنی چاہیے اور آ گئی ہے. اور آج کے زمانے میں اب آپ عوام اور خواص کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بات آپ جو ہے نا کابر علماء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میں نے کہا یہیں سے تو پیش کر رہا ہوں. صحیح. یہیں سے پیش کر رہا ہوں. اچھا حضرت ماشاءاللہ آپ نے پچھلے دنوں ٹرمپ کو خط لکھا، تو کیا ہوا کہ آپ دنیا کے یا پھر ہمارے اکابرین سے مایوس ہو گئے جو آپ ٹرمپ جیسے اکابر کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ آپ نے خط لکھ دیا؟ آپ نے کیا لکھا ٹرمپ کو؟ اچھا میں اصل میں پہلے خطوط بھی لکھتا تھا، ویڈیوز بھی جو ہے نا بنا کر بھیجتا تھا. شیخ الاسلام صاحب کے نام، مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کے نام، مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے نام، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام، مولانا عبدالحمید صاحب جو زاہدان کے ہیں ان کے نام، اور شیخ سدیس کے نام نا. اس میں یہ تو سب حضرت ہمارے اکابر ہیں نا، لیکن آپ نے ٹرمپ کو خط لکھا ڈائریکٹ، اسی پیار آپ نے ٹرمپ کو جو ہے باقاعدہ اس کے اندر جو اسی پیار ہو. تو وہ میں نے ان کو اس میں عربی ایک طرف جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، برائے کرم آپ حضرات اس طرف توجہ دلائیں اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں. تو یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے. کچھ اس طرح کی ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا بھی کام کیا نا وہ مکتوبات سے کیا، ان کے مکاتب مشہور ہے، خطوط. صحیح. تو میں نے یہ بات ایک اور بزرگ سے کی تھی، تو اس بزرگ کا نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ شاید ان کی اجازت کے بغیر جو ہے نا مناسب نہ ہو. میں نے کہا اس طرح آپ ٹرمپ کو خط لکھ کے، پوٹن کو لکھ کے، شی جن پنگ کو لکھ کے، اسی طرح میکرون کو، اسی طرح جو ہے نا برطانیہ والے کو، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط دنیا کے بادشاہوں کو لکھے تھے نا، تو اس پر بھی ہم جو ہے نا سنت پر عمل ہو جائے. تو وہ ماشاءاللہ ہمارے سامعین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسر و خسرا کو خطوط لکھے تھے. تو یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے،
یہ اصلاح کی دعوت کا ایک پہلو ہے، اور اس زمانے میں چونکہ ایک طرح سے ظاہری سپر پاور کی نام علم بردار جو ہے وہ امریکہ ہے، تو اس لیے اگر اس کے صدر کو لکھ دیا تو کوئی اتنی بڑی قباحت کی بات نہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں رائیونڈ مرکز کے اندر بھی کچھ تبلیغی حوالے سے کوئی خط لکھ دیا اور کافی وہاں سے جو ہے اس کے اوپر رد عمل آیا، وہ کیا تھا؟ ہمارے عوام الناس جاننا وہ چاہیں۔ اصل میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک لمبا خط ہے، میں اصل میں اس کا قائل ہوں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں مجدد ہے، بالکل ان کا مجددانہ کردار ہے کہ انہوں نے ایک نیا رخ، ایک نئی جماعت تشکیل دی، اس کو نئے اصول دے دیے، اس کے نئے 6 پوائنٹس دے دیے نا۔ جی جی، پھر مولانا یوسف صاحب، پھر مولانا انعام الحسن صاحب، پھر شیخ الحدیث زکریا صاحب، پھر حاجی عبدالوہاب، مولانا جمشید، مولانا طارق جمیل اور اس طرح کے بہت سے لوگ آ گئے، تو اس کے پھر ثمرات بھی آ گئے۔ ماشاء اللہ۔ اب آج کل شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن اس جماعت میں کچھ جمود اس طرح کی جنا عالمی لیول کے جنا رجال کار پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں سب سے معافی چاہتا ہوں، میرے والد صاحب تبلیغی ہے، میں نے کل اپنی مسجد میں گشت میں بھی شریک تھا، بیان بھی عصر سے مغرب تک بیان بھی میں نے کیا۔ تو میں کوئی مخالف نہیں ہوں، لیکن میں ایک خانہ انداز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روٹین کی چلے، روٹین کے سہ روزے، روٹین کے شب جمعے، روٹین کے 7 مہینے، یہ روٹین سے ہٹ کر یہ ایک انقلاب اور اندر کی تبدیلی ہو۔ ایک بندہ تبلیغ میں گیا 4 مہینے لگا کے آیا، ایک بندہ جو ہے نا 3 روزہ لگا کے آیا، ایک بندہ چلہ لگا کے آیا، تو اس کے جو ہے نا ظاہر و باطن پر، اس کے چہرے پر اس کو کچھ آثار نظر آنے چاہیے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ حقیقت نظر آئے، تو وہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک تو یہ کہ پھر میں مولانا طارق جمیل صاحب سے اس میں بطور خاص درخواست کی ہے کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اور آپ جیسے نوجوانوں سے بھی درخواست کی کہ کوئی ہے جو یہ کام کرے، نوجوانوں کو اس کام کو پھر سے اس میں نئی روح ڈالنی ہوگی، اس نئی روح کا مطالبہ ہے، اس پورے خط کا خلاصہ یہ ہے۔ صحیح۔ اچھا حضرت، ماشاء اللہ جو عربی بولنے والے طلبہ ہیں، آپ سرپرست ہیں ان کے، اور بہت بڑی تعداد میں عربی زبان سے محبت کرنے والے اور اس کے جو ہے وہ چاہنے والے، وہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات کو لیتے ہیں۔ آپ نے رابطۃ العالم الاسلامیہ سے رابطہ کیا سعودیہ میں، اور ان کو ایک پروجیکٹ پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں۔ شیخ عظیم، وہ اصل میں جب جامعۃ الرشید میں ہم لوگ گئے نا، تو ہم نے استاد صاحب سے درخواست کی کہ ہم جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کو رابطۃ الجامعات الاسلامیہ دولیا انٹرنیشنل مسلم یونیورسٹیز لیگ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ہم نے اس کے لیے جو پروپوزل تھا، جو اس کے فارم تھے، جو اس کی جو ڈاکومنٹس میں ضروری تھے نا، وہ سب چیزیں جمع کر کے پھر ان کے جو جنرل سیکرٹری امین عام ہے، صدر ہے، ان سے رابطے کیے، تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں پذیرائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور آپ جیسے دوستوں کا بھی اور استاد صاحب کا بھی، سب کا، کہ وہ کام ہو گیا، لیٹر آ گیا باقاعدہ ان دونوں جامعات کا، رابطۃ الجامعات الاسلامیہ جس کا مرکز مکہ مکرمہ میں ہے، صحیح، اس میں الحاق ہو گیا۔ پھر ہمارے درمیان میں کچھ باتیں چلتی رہی کہ ہم جامعۃ الرشید میں ایک بین الاقوامی لیول کے کانفرنس کریں، اور اس میں یہ ان کی طرف سے آیا، اور اس میں جو 200 یونیورسٹیز ہیں نا رابطۃ الجامعات میں، ان 200 یونیورسٹیز کے رؤساء کو بلائے، رؤساء، صحیح، ان رؤساء بیٹھ کر عالم اسلام کے لیے پھر سے ایک نئے نصاب پر کام کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ 3 روزہ پروگرام ہے، تو ابھی ہوا نہیں، شاید کچھ دنوں میں ہو جائے۔ اس دوران میں میرے کو ایک خیال آیا کہ عربی زبان صرف مسلمان کی زبان نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا عربوں کی زبان نہیں ہے، تو پوری انسانیت کی زبان ہے، کیونکہ قرآن انسانیت کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے پیغمبر ہے، صرف ہمارے تو نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو اب اس تناظر میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، رسول تو عربی ہے، یہ تو دو ٹوک ہے، تو بدیہی بات ہے۔ تو اب اگر ہم نہیں ہیں تو ہم عربی نہیں ہیں، تو اس آیت کا مصداق ہم کیسے بنیں گے؟ اب رسول کو تو ہم عجمی نہیں کر سکتے، ہمیں عربی بننا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے ایک نعرہ لگا دیا کہ العربیۃ لغت کل انسان، کہ عربی ہر انسان کی زبان ہے۔ تو اس کو میں نے پھر بنا کر علمت اللغت العربیہ، کہ عربی کو گلوبل کیسے کیا جائے پوری انسانیت کے لیے، تو اس پر میں نے کئی چیزیں لکھی، رات دن کام کیا۔ تو وہ جب میں نے کیا تو مختلف حضرات کو میں نے بھیجا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو اس میں مجمع اللغت العربیہ میں پاکستان، ہمارے پاس جو اپنے پاکستان میں عربک لینگویج بورڈ ہے، اس کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو حضرات کو بھی پیش کیا مختلف کو، تو وہ میں نے وہاں بھی بھیج دیا۔ رابطۃ الجامعات الاسلامیہ دولیا، رابطۃ العالم الاسلامی جو
یہ دونوں ایک جیسی چیز ہے، ایک ہی چار دیواری میں رابطۃ الجامعات اور رابطۃ العالم الاسلامی ہے. تو میں نے ان کو بھیجا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اور میں اپنے گویا کارگزاری جس کو کہتے ہیں نا وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کی طرف سے جب میسج آیا میں تو حیران رہ گیا. ڈاکٹر ولید عبد المنعم ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. تو ان کے جو ہے نا میسج آ گیا عربی میں طویل ترین، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا مشروع ہے، جو آپ کا پروجیکٹ ہے، جی یہ ہم عالمی سطح پر رابطۃ الجامعات کے پلیٹ فارم سے، رابطۃ العالم اسلامی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں نافذ کریں گے. ماشاءاللہ. حضرت آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ایک کتاب کی حضرت مولانا سید ابو الحسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، آپ نے کچھ اپنا ایک نیا ورژن جاری کر دیا. شیخ عظیم، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی میں نے ایک جو مضمون دیا ہے، حضرت ابوالحسن علی ندوی صاحب جو ہے نا، جیسے ہندوستان میں بڑے بڑے بزرگ آئے، یعنی ہندوستان سے مراد ہے یعنی پاک و ہند میں، اس میں امام الہند مطلقاً جب کہا جاتا ہے تو شاہ ولی اللہ، پھر شیخ الہند، پھر امام الادب العربی جب کہا جاتا ہے تو وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی ہے، مولانا اعزاز علی صاحب بھی ہے، مولانا وحید الزمان کرانوی بھی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی جہابذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کے پہاڑ ہیں. بالکل. تو ان کی شہرت جو ہوئی تھی نا عرب دنیا میں، وہ اس کتاب سے ہوئی تھی. انہوں نے کتاب لکھی تھی سب سے پہلے، اور بہت شاندار اور نیا موضوع تھا، چوتھا، جس کو کہتے ہیں نا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عالم کو کیا نقصان ہوا مسلمانوں کے انحطاط سے، مسلمانوں کے انحطاط سے عالم کو کیا نقصان ہوا. یہ کتاب کا موضوع تھا. تو آپ نے کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ تو میں چاہتا ہوں آپ اس پر تھوڑا وہ بولے، تھوڑا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے ابوالحسن علی ندوی صاحب. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی دیکھیں کہ مسلمانوں نے جب دنیا کا ایک جو افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے، دنیا کے سپریم لیڈر تھے، سپر پاور تھے، تو دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا. اخلاقیات کے اندر، علم میں، وسعت کے اندر، مساوات کے اندر، رواداری کے اندر، ایک دوسرے کے برداشت کرنے کے اندر، اقلیتوں کے حقوق کے اندر. پھر آئے ہمارے یہ غنڈے، ڈکیت، بدماش، امریکہ، برطانیہ اور یہ لٹیرے، اور انہوں نے آ کے عالم کے اوپر اپنا ایک طرح سے ہولڈ اور ایک تسلط قائم کر لیا. اس کے بعد جو دنیا کو انسانیت کو کتنا نقصان ہوا. بالکل، یہ حضرت نے فرمایا. اب جب میں نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے ان کی وہ کتاب حضرت کی، میں نے اکثر کتابیں ان کی پڑھی ہے، اور جو بھی عربی ادب میں چلتا ہے وہ ندوی صاحب کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا، یا علی طنطاوی کے بغیر، یا مصطفیٰ صادق رافعی، یہ لوگ بڑے لوگ ہیں نا، طٰہٰ حسین ہے، اور اسی طرح جو ہے نا قصص النبیین پڑھے بغیر بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا. نظرات مصطفیٰ لطفی منفلوطی، قصص النبیین آپ دیکھ لیں. تو وہ میں نے بار بار پڑھی تھی. تو مجھے وہ عنوان صرف پسند آیا، کام پہلے سے میں کر رہا تھا، پہلے میرے ذہن میں تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے وہ عنوان یہ کر دیا کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. تو میں نے اس کو کر دیا ماذا خسر المسلمون. عالم کو تو چھوڑے، مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا جب عربی کو زوال ہوا، عربی زبان کے بغیر. اب آپ دیکھیں خلیل فراہیدی، ٹھیک ہے، ابو علی القالی، الکامل للمبرد، جاحظ، اسی طریقے سے ابن قتیبہ، اسی طریقے سے ابو الفرج الاصبہانی، بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا شوقیات والے شوقی، احمد شوقی، اچھا، اسی طرح قصیدہ بردہ والے بوسیری، اسی طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ جو زمانے جاہلیت کے تھے وہ چھوڑ دے، زمانے اسلام کے جو ادیب ہے نا بڑے بڑے، وہ لوگ دیکھیں. پھر فکر و نظر میں آپ نے ابن خلدون، ابن رشد، اور ابن کثیر، اسی طریقے سے آپ ان کو لے لے البیرونی، اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی فکر و نظر میں، جیسے خوارزمی، اب آج کل پوری دنیا کے جو ہے نا اس میں کمپیوٹر کی دنیا میں خوارزمیات ایک مستقل اصطلاح اور ٹرمینالوجی ہے. بالکل. تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے. آج ہمارے لوگ اور ہمارے ادارے بانج کیوں ہیں؟ اس کے بانجپن کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟ اچھا، ہم یہ سارے نام لیتے ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے جو لوگ تھوڑے سے فکر و نظر کے حامل ہوتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں نظریاتی لوگ ہیں، تو ان کا نظریہ کہاں ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہاتھ جتنا جو ہے نا سمندر میں جا سکتا ہے اس ہاتھ کا، اتنا ہی سمندر میں جا کر وہاں سے نام لے لیا، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شیخ الہند، تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس طرح کے نام. اور بھائی تھوڑا آگے جا کر سمندر میں غوطے لگا کر، ذرا ڈبکی لگا کر اس کے گہرائی میں چلے جاؤ، وہاں سے آپ خلیل فراہیدی کو نکال دو، وہاں سے آپ جو ہے نا ابن قتیبہ ہے، جاحظ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا آپ ابن حجر بڑے بڑے مفکرین ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں. تو ادھر تو جاتے نہیں ہیں.
ادھر ان کے نام لیتے ہیں. آپ تھوڑی سی بات کرو وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے. اب میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس نصاب کے پیدا شدہ ہیں اور حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی اس نصاب کے, مولانا فضل الرحمان صاحب, کچھ نام لوگوں نے گنوائے ہیں جی جی کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں, یہ لوگ بھی تو. اور بھائی یہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں یا یہ لوگ جو بنے, ان میں اکثر اور بیشتر جو ہے یہ نظام کے تحت نہیں بنے, یہ اتفاق ہوا کہ یہ بن گئے, اپنی ذاتی محنت اپنے ذاتی محنت کے لیے اتفاقیات ہے, تقدیر ہے نا. آپ ایسا منصوبہ کیوں نہیں بناتے کہ جو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ باہر جا کر بکے. بالکل. اب آپ پڑھا رہے نصاب اصطلاحات سب پڑھا رہے زمانے ہارون رشید کے یا پچھلے 2-3 صدیوں کے, یا ملا نظام الدین نے جو نظام پہ, بھائی ملا نظام الدین نے استعمار کے دور میں ایک نظام دینے میں وہ کامیاب ہو گئے. بالکل. اور اس زمانے میں وسائل بھی اتنے نہیں تھے. اب آپ کے پاس اتنے وسائل بھی, اتنے بڑے بڑے ادارے اس زمانے میں کہیں تھے؟ آپ حضرات بتائیں. نہیں تھے, بالکل کہیں بھی نہیں تھے. کیا اس لیول کے سہولیات اور فیسلٹیز ان کو حاصل تھی؟ یہ سب کچھ نہیں تھا, اس کے باوجود انہیں دے دیا. تو اب آپ حضرات بیٹھ کے, ہم تو ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر سکتے ہیں, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, حاشا وکلا. یہ تو ہمارے بزرگ ہیں, جتنے بھی ہیں سب ہمارے بزرگ ہیں, سب ہمارے اساتذہ ہیں, سب کے سامنے جو ہے ہم کان پکڑتے ہیں, مخالف نہیں ہیں. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا. پچھلے جو 14 صدیوں میں جو تبدیلیاں آئی تھی نا, اس سے زیادہ اس صدی میں تبدیلیاں آئی ہیں, اور اگلے 10 سالوں میں اتنی تبدیلیاں آ جائیں گی جو پچھلے پورے ماضی میں نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ابھی اپنا نظام مولانا زاہد الراشدی صاحب ہمارے معہد الخلیل تشریف لائے جی, اور انہوں نے یہ عجیب بات کری. انہوں نے کہا اساتذہ کے اندر بیٹھ کے کہ پچھلی 2 صدیاں استعمار کی تھیں, یہ صدی مذہب کی صدی ہے. انہوں نے عجیب بات کری. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 2 صدیاں وہ استعمار کی تھیں, مذہبی منافرت کی تھی, وہ غلامی کی تھی, مذہب سے دوری کی تھی, مذہب بیزاری کی تھی. انہوں نے کہا یہ صدی مذہب کی صدی ہے اور اس کے اندر مذہبی لوگ آگے جائیں گے. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں امریکہ کا ٹرمپ بھی مذہبی چیزوں کے اور مذہب کے نام پہ بات بھی کرتا رہتا ہے, مذہب کے نام پہ بات کرتا ہے, مذہبی چیزوں کا سہارا لے رہا ہے. جنت جانا, اسرائیل پورا مذہبی چیزوں کا سہارا لے رہا ہے, یہودیت کا سہارا لے رہا ہے, عیسائیت کا. یہ سارے وہی لوگ ہیں جو مذہب بیزار تھے. یعنی طویل زمانے تک یہ سب کے سب وہ تھے کہ جنہوں نے مذہب کو اٹھا کے کسی نہ کسی طرح کنیسہ میں بند کرنے کی کوشش کی, انہوں نے آ کے گرجا گھر میں بند کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے باہر نہ نکلے, اور اب یہی لوگ مذہب کو کھینچ کر یہ دوبارہ اقوام عالم کے اندر لے کر میں مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ آپ ڈیٹا کی دنیا میں جائیں. ڈیٹا جس کی دنیا ہے نا, آپ ڈیٹا کی دنیا میں جائیں گے, آپ پوری دنیا کے ملکوں میں, پوری دنیا کے جو ہے نا جو بر اعظموں میں اور مذاہب کی دنیا میں دیکھیں گے. یہ پچھلی صدی میں اسلام 5ویں 6ٹھے سطح پر, 5ویں یا 6ٹھی سطح پہ تھا, بہت نیچے تھا. وہ جو لکیریں بنتی ہے نا جس کو اینگل کہتے ہیں نا, وہ بہت سارے اس طرح, تو وہ نیچے تھا. لیکن اس صدی میں اتنا کام ہوا, اور اس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا حصہ ہے, اور دینی مدارس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. ہمارے اساتذہ نے, ہمارے مشائخ نے, وہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو, انہوں نے اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کی ہے, دوڑ بہت لگائی ہے. لیکن کچھ عرصے میں پہلے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ ہم علم و دانش سے دور رہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے علم و دانش, ہم نے دانشگاہیں نہیں بنائی. یعنی آپ دیکھیں یورپ, امریکہ اور اس طرف جب بڑی بڑی دانشگاہیں بن رہی تھی, ان کے ایک دانشگاہ جو ہے ہمارے 200 دانشگاہوں سے جو ہے نا وہ بڑے, اور ان کے اثر پذیری بھی بڑی ہے. تو وہ کام بر وقت نہیں ہوا. اب ہم دوڑ لگا رہے, تو اس دوڑ میں ہم ایک حد تک کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن اور اسلام اپنی حقانیت بھی دکھا رہے ہیں. تو اب 2045, 2050, 2060, 70, 80 اور 21ویں صدی میں دنیا میں, پوری دنیا میں وہ جو ہے نا, وہ ایک سبز لکیر ہے, وہ اسلام کی لکیر ہے. وہ لکیر اوپر جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, اور لکیریں نیچے. اس میں ہندو مت, تاؤ مت, عیسائیت, یہودیت, فلاں, الحاد, زندقہ, وہ نیچے آ رہی ہے, اوپر جا رہا ہے. یہ پیک پہ جا رہا ہے کچھ سالوں میں. تو ایک جم غفیر, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں. گلوبلائزیشن کا دور ہے, اور اسلام تھا ہی گلوبل مذہب. بالکل. اور ابراہیمی اتفاقیات کا یہ آخری ورژن ہے. جو ٹرمپ جس بات کر رہے ہیں نا, میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں, تو آگے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. جب وہ آئیں گے تو جب اب جو ہماری حیثیت ہے, یا ہمارے اب جو کنڈیشن ہے, یا جو سچویشن ہے, اس میں ہم ان لوگوں کو کیسے ریسیپشن کریں گے, کیسے ان کا استقبال کریں گے. ہم تو خود سطحی طور پر, علمی طور پر, فکری طور پر ہم تو خود قلاش ہے, ہم تو مفلس ہے, ہم تو فقیر ہے اس میں. تو ہمیں اس حوالے سے اپنے نئی نسل کو تیار کرنا ہوگا.
وہ جماعتیں تبلیغی جماعت کی سطح پر ہو، دینی مدارس کی سطح پر ہو، سیاسی انداز میں ہو، مفکرین ہو، یونیورسٹیز ہو، جامعات ہو، اور ہمیں ایک عالمی طور پر جو ہے نا پھر سے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اپنے نوجوانوں کو پھر سے اٹھانا ہوگا، ان کو پھر سے جو ہے بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوس، اگر بہ رسیدی تمام بول حبیث، اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ایک دوسرے اختلاف نہیں کرنا ہوگا۔ حقیقت یہ جھگڑوں میں پڑ گئے، آپ نے کوئی اچھی بات کر دی، اب آپ نے ایک بندے نے چشمے لگائے ہوئے، آج کے زمانے میں چشمے ہیں، فلانے زمانے میں نہیں، اب ہمارے کابر کو وہ تیرہ نہیں ہے کہ وہ چشمے نہیں لگاتے تھے، وہی ہم تو سادہ ہی رہنا چاہتے ہیں، چشمے نہیں لگائیں گے۔ اور بھائی چشموں نہیں لگاؤ گے نظر اور کمزور ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کرو، یہ آج کی ضرورت ہے۔ ایک تو چھوٹا اب سا کیسے سمجھائیں ان لوگوں کو؟ ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں میں، اکابر پرستی اور اکابر بیزاری، اعتدال کیا ہے؟ ہماری طرف کیا کمال کر دیا، ہمارے یہاں یہ دونوں ہی افراط و تفریط ہیں۔ ایک طرف اکابر پرستی اتنی زیادہ ہے کہ ذرا سا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے شیخ اگر لاٹھی لیتے تو میں بھی لاٹھی لے کے ہی چلوں گا، میرے شیخ اگر یوں بیٹھتے تو میں یوں ہی بیٹھوں گا، یوں بھی نہیں ہلوں گا۔ اور ایک طرف اکابر بیزاری اتنی زیادہ ہے کہ گالی گلوچ تک پہنچے ہوئے، کروڑوں ڈالر کا کوسچن کر دیا۔ یہ اکابر پرستی اور اکابر بیزاری کے درمیان یہ صراط مستقیم ہے۔ دیکھیں جیسے صراط مستقیم جو ہے نا، یہ کفر اور اسلام، یہ اعراف کا جو معاملہ ہے نا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت باریک ہوتی ہے۔ مجدد وہ بنتا ہے جو لطائف کا خیال رکھتا ہے، صحیح، اس میں ہمیں لطائف کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارے لطائف کو تھوڑا آسان انداز میں لطائف کا مطلب ہے باریکیاں، جو باریک بین ہوگا، جو باریک بین ہوگا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، جو باریک بین نہیں ہوگا، موٹی عقل والا ہوگا، وہ نہیں کامیاب ہوگا۔ موٹی عقل والے یا اکابر پرستی کرتے ہیں یا اکابر بیزاری کرتے ہیں۔ میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں، آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میڈیا کے سامنے کہتا ہوں، یہ میم میڈیا اس کے سامنے کہتا ہوں، مولانا عظیم صاحب تشریف فرمائے، یہ مفتی شاہد صاحب کے داماد بھی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، معہد الخلیل مولانا یحییٰ مدنی صاحب کے پروردہ بھی ہیں، اور ہماری بہت پرانی شناسائی بھی ہے، مجھے یہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ میں اکابر بیزار بھی نہیں ہوں اور اکابر پرست بھی نہیں ہوں۔ اکابر نے ہمیں راستہ دکھایا قرآن و حدیث کا، اکابر ایک پل ہے جو آپ کو قرآن، حدیث، سیرت اور سنت اور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا حضرت، میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں، عربی مقصود بالذات ہے یا وسیلہ ہے؟ بس خالی اتنی اسی بات کی وضاحت ہو جائے۔ ہمارے یہاں کچھ طبقہ ایسا ہے جو عربی کو مقصود بالذات بنا کے بیٹھ چکا ہے، اور عربی کی ایسی عبادت کی جا رہی ہے کہ جو عربی نہیں بولتا شاید وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور ایک طرف جو ہے عربی کو جو اتنا زیادہ گرایا جا رہا ہے کہ عربی کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ تو آپ ذرا سا اس کی وضاحت کریں۔ شیخ عظیم، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ اس پر جو ہے نا بہت بڑے مقالے اور تھیسز لکھنے چاہیے، اس پہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے مقالے اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ عربی ایک چراغ ہے، اس چراغ کی روشنی میں جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کو صرف کہتے ہیں، اس کو نحو کہتے ہیں، اس کو بلاغت کہتے ہیں، اس کو معانی کہتے ہیں، اس کو بدیع کہتے ہیں، اس کو، یہ جتنے علوم ہیں قرآن اور حدیث کے یا دنیا کے جو تہذیب و تمدن کے علوم ہیں، یہ اس چراغ کے اس میں آتے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ بتائیں کہ چراغ، وہ روشنی کا منبع وہ چراغ ہے، چراغ مقصود نہیں ہے، مقصود تو روشنی ہے لیکن منبع وہ ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ دونوں کی اہمیت ایک دوسرے سے کئی کم بیش ہو سکتی ہے، لازم ملزوم نہیں ہے۔ ہم اتنی سی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ چراغ کی اہمیت نہیں معلوم نا تو آپ کو روشنی کیسے حاصل ہوگی؟ اور اگر آپ کو چراغ ہی نظر نہیں آتا ہے، ہم جو کہتے ہیں جس کو عربی نہیں آتی، اگر آپ کو چراغ نظر نہیں آتا ہے تو اگر کوئی آپ کو چراغ دکھائے گا بھی نا تو آپ کو چراغ کے واسطے سے کچھ نظر آئے گا؟ ایک نابینا کو کے سامنے آپ چراغ بھی لے آئیں، 20 چراغ لے آئے، جب اس کو چراغ نظر نہیں آتا تو کہ چراغ نہ بھی بینی وہ چراغ چمی بینی، جب آپ کو چراغ ہی نظر نہیں آتا تو چراغ کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کیا؟ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بنیاد ہے، یہ منبع ہے، یہ سرچشمہ ہے، اس میں آپ ماہر ہوں گے۔ یہ چراغ جتنا مستحکم ہوگا اتنی ہی روشنی مستحکم ہوگی، تیز تر ہوگی اور مؤثر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ خلاصہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے کہا کہ ہم عربی کو گلوبل لینگویج بنانا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ عربی ضرورت ہے پورے عالم کی، صرف عربوں کی نہیں، ہاں صرف بالکل، ہماری پاکستانیوں کی نہیں، پورے عالم کی ضرورت ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ہمارا اے آئی اور ہمارے جتنے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں تحقیقات ہیں، وہ ساری کی ساری تو انگریزی زبان میں ہیں۔ آپ اس کو کیسے آلٹرنیٹ کے طور پر عربی کو دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ انگریزی جو ہے نا، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں نا ان کے جو سب سے بڑا ذخیرہ کسی زبان میں ہے نا دنیا میں، الفاظ کا ذخیرہ، وہ انگلش میں ہے۔ صحیح۔ وہ کتنے؟ وہ 56 لاکھ الفاظ انگلش کے ہیں۔ اچھا۔ ان 56 لاکھ الفاظ میں سے 10,000 الفاظ وہ ہیں جن کے اصل عربی ہے۔ 10,000 کلمہ انگلیزیہ من اصل عربی۔ اچھا۔
اس کے علاوہ جتنی زبانیں ہیں نا وہ سب اس سے کم ہے. کوئی 20 لاکھ، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 10 لاکھ، کوئی 40,000. مثلا فرانسی ہے، روسی ہے، چینی ہے نا، یہ کچھ کم و بیش. لیکن آخری حد کیا ہے؟ 56 لاکھ. ماشاءاللہ. ایک عربی زبان ہے جس کے حروف کے جو مفردات کی ویکیبلری ہے نا، جو اس کے ذخیرہ ہے، وہ 2.5 کروڑ ہے. 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ ہے. اور اس کی وہ زبان آج زندہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جو امر القیس، لبید، طرفہ، آشا، فرزدق، یہ لوگ جو بولتے تھے وہ زبان آج بھی بے نہی زندہ ہے. بہت بڑا کمال تو ہے. یہ وہ زبان ہے، اس میں اتنی جان ہے. پھر قرآن کریم کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، اور قرآن کریم عربی میں ہے. اور قرآن کریم کا سٹرکچر کس گراؤنڈ پہ قائم ہے؟ عربی کے گراؤنڈ پہ قائم ہے نا یہ قرآن کا سٹرکچر. اب جب اللہ پاک نے اس قرآن کے سٹرکچر کی ذمہ داری خود لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو عربی کی حفاظت خود بخود ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اور کسی زبان کی تو نہیں ہے. بالکل. تو اس میں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ صرف توجہ کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اب تو اقوام متحدہ نے بھی عربی کو گلوبل زبان قرار دے دیا ہے. اچھا. ہاں، اور اب اس پہ عالمی سطح پر کام بھی ہو رہا ہے. اور اس پر الجزیرہ نے ایک رپورٹ پیش کی ہے، ڈی این اے، کہ جتنی مخلوق ہے نا انسانوں کی، یہ سب کے سب عربوں کی اولاد ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی، آپ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیجئے گا. الانسانیت تشعبت، شعبوں میں ہو گئی نا، بٹ گئی قبیلوں میں. الانسانیت تشعبت من الجزیرۃ العربیہ. اچھا. ہاں، یہ ڈی این اے سے ثابت ہے. جزیرہ عرب بنیاد ہے اور پوری انسانیت یہاں سے پھیلی ہے. یہ پولیو کے قطروں سے ڈی این اے لی، اور پوری دنیا سے جہاں بھی انسان ہے دنیا کے کونے کونے میں ان کے ڈی این اے میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا، جیسے ہر لکیر آتی ہے تو جزیرہ عرب کی طرف. یہ ہم لوگ اصل ہے ہی عرب. جزاکم اللہ خیرن. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، آپ ساتھیوں کا، آپ کے اسٹوڈیو کا. اور میں اس اسٹوڈیو کو ایک مدرسہ سمجھتا ہوں، اور میں اس کو، جس کو عربی میں کہتے ہیں المدرسۃ الفکریہ، اسکول آف تھاٹ، اس کو میں اور تھنک ٹینک. اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے، یا اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اس کو پوری دنیا میں عمل پذیری کہ جو اسباب ہے وہ آپ کے افراد کو ہے، ادارے کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو مہیا فرمائے. جزاک اللہ حضرت. اللہم آمین. بہت شکریہ حضرت کا. حضرت نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور ہم چاہیں گے کہ حضرت سے مستقبل میں بھی اسی طرح استفادہ کرتے رہیں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.